میری خالہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی منگنی کے دن ہم بے حد خوش تھے۔ صبح سویرے تیار ہو کر والدہ کے ہمراہ نانی اماں کے گھر پہنچ گئے۔ شام کو جب مہمانوں سے گھر بھر گیا، امی کا دل گھبرانے لگا اور اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بھگدڑ مچنے سے تقریب پھیکی پڑ گئی۔ والدہ کو جلدی سے ہسپتال لے گئے اور یوں خالہ کی رسم منگنی ملتوی کر دی گئی۔ میری والدہ 3 دن ہسپتال میں رہی، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے، رپورٹیں آئی تو پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے اور میری امی کی زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ انکشاف میرے نانا اور نانی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میری خالہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ انہیں امی سے بہت پیار تھا۔ دونوں بہنوں کا پیار مثالی تھا۔ تبھی آخری وقت میں میری ماں نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میری بہن وعدہ کرو کہ تم میرے بعد میری بچیوں کا خیال رکھو گی۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی میری بیٹیوں کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ ماں کے بعد ہم تینوں بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ہمیں دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ والد بہت پریشان تھے۔ ایک روز نانا نانی اور ابو سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ان بچیوں کو کیا کریں، ان کو کہاں رہنا چاہیے، نانا نانی کے پاس یا اپنے باپ کے گھر میں۔ نانی میری عمر رسیدہ تھی، وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، اور مومانی بہت ہی خرخت خود غرض قسم کی خاتون تھی۔ مومانی نے تو صاف کہہ دیا کہ گھر میں 3 بچوں کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، میں اپنا سکون خراب نہیں کر سکتی، یا اکیلے نہیں رہ سکتے تو ان کے باپ کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ بچیوں کی نئی ماں آ جائے، ان کا بھی گھر بس جائے گا اور لڑکیوں کو بھی ماں مل جائے گی۔ سوال یہ تھا کہ 3 بیٹیوں کے باپ سے کون عورت شادی کر سکتی تھی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہر عورت اچھی ماں ثابت ہوتی ہے جبکہ وہ سوتیلی بھی ہو؟ ایسی فرشتہ صفت کا ملنا چراغ لے کر ڈھونڈنے کے برابر تھا۔ البتہ میری مومانی نے مشورہ دیا کہ ان بچیوں کی خالہ اپنی بھانجیوں سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ بھی ان کے ساتھ گھلی ملی ہوئی ہے، کیوں نہ ان کا باپ اپنی سالی سے نکاح کر لے، گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا اور بچیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ خدا جانے خالہ کو اپنے ہونے والے منگیتر سے کتنا پیار تھا، لیکن اب وہ آزمائش کے 2 راہیں پر کھڑی تھی، ایک طرف ان کے مستقبل کے خواب اور دوسری جانب بھانجیوں کا پیار۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں تو ان کے بازوؤں پر سوتی تھی، ادھر دن رات نانی کان کھاتی، دیکھ بیٹی یہ معصوم کیسے تجھ سے لپٹتی ہیں، ان کی بے زبان آنکھوں کے آنسو تیرا آنچل بھگوتے ہیں، کیا یہ سوتیلی ماں کے ظلم سہ سکیں گی؟ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ سبھی نے خالہ کو اس قدر جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ انہوں نے نانا نانی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ جس شخص کو بھائی جان اور دلہا بھائی کہتی تھی، اسی سے نکاح قبول کرنا پڑ گیا۔ کس دل سے یہ تو وہی جانتی ہے یا خدا جانتا ہے۔ ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ خالہ دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ گئی ہیں اور اب کبھی ہم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ والد صاحب میری خالہ سے عمر میں کافی بڑے تھے، تاہم میرے ابو کی سوجھ بوجھ اور فراق دلی کام آئی اور خالہ نے رفتہ رفتہ ان کو اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا۔ ان دنوں میری بڑی بہن 11 برس کی اور میں 9 سال کی تھی، مجھ سے چھوٹی 6 سال کی تھی۔ خالہ کے آ جانے سے ہمارا غم آدھا رہ گیا تھا۔ انہوں نے ماں کی جگہ لے لی، پہلے بھی پیار کرتی تھی پر اب زیادہ خیال رکھنے لگی کہ ہم ان کی ہستی میں ماں کی ممتا تلاش کرتے تھے، اور ان کو بڑی بہن سے کیا وعدہ یاد آ جاتا تھا تو آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگتے تھے۔ سچ ہے، گھر بچوں سے نہیں عورت سے بستا ہے۔ پہلے پہل ابو نے بھی بہت چاہت دکھائی، ہمارا بھی خیال رکھتے تھے کہ بن ماں کی ہیں، اور خالہ کا بھی کہ ہماری خاطر انہوں نے قربانی دی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک تھا جب تک خالہ کی اپنی اولاد نہ ہوئی تھی۔ انہیں پھل پھول لگے تو ہماری طرف سے دھیان ہٹنے لگا اور ہم پر خزاں چھا گئی۔ لاکھ بہن کی بچوں سے محبت ہو، جب اپنی اولاد آ جائے نا تو اس کے آگے ہر شے پھیکی ہو جاتی ہے۔ خالہ نے رفتہ رفتہ ہم کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہم پر غصہ بھی کرتی اور ذرا ذرا سی غلطی پر جھڑک بھی دیتی۔ اگر والد دیکھ لیتے تو ان کو یاد دلاتے کہ یہ تمہاری مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ بدلو بلکہ اپنے رویے کو درست رکھو۔ خدا جانے کیوں خالہ جان کو والد کی یہ باتیں بری لگتی تھی۔ وہ اب ان کے سامنے تو ہمیں کچھ نہ کہتی، لیکن بعد میں ہمیں پیٹ کر رکھ دیتی۔ ہم جو ماں کی وفات کے بعد بھی خالہ کی باہوں میں سمٹ کر خوش رہنے لگی تھی، اب مرجھانے لگ پڑی۔ ہم ان کے بدلتے رویوں سے متاثر ہوئی اور چہروں سے وہ محرومی کا احساس ٹپکنے لگا جو یتیم بچوں کے چہروں سے ہوتا ہے۔ میرے ابو کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ خالہ میری بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے لگی ہیں تو وہ اپنی نئی بیوی سے غم زدہ رہنے لگے۔ کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے جس پر خالہ نے ہم کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا۔ بظاہر نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھی، لیکن دل میں نفرت کی چنگاری نے جڑ پکڑ لی تھی۔ ہم سے کام کروانا ہوتا تو ان کا مزاج اچھا ہو جاتا، غصہ آ جاتا تو ابو کے سامنے نہ جانے کب کب کی خطائیں گنوانے لگتی۔ جوں تو بچپن گزرا، ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خالہ کی حکمت عملی کو سمجھ لیا۔
پہلے صبر نہ آتا تھا، پھر صبر کرنا بھی سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار سب سے پہلے میری بڑی آپی ہوئی۔ وہ سچی بات پر کبھی کبھی خالہ کے سامنے بول پڑتی تھی، یہ بات انہیں ناگوار گزرتی۔ میں سمجھدار تھی، چپ رہتی تھی، غصے کو پی جاتی تھی۔ چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی تاکہ وہ سوتیلی ماں کے عذاب کا شکار کم ہو۔ فی الحال تو آپی خالہ کے نشانے پر تھی اور دونوں میں کبھی منہ ماری بھی ہو جاتی تھی۔ خالہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ میری آپی کی شادی کر دی جائے۔ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ تھا، چاہے اس کے لیے کنویں میں دھکا کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے میرے ابو سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے سر پر 3 لڑکیوں کا بوجھ ہے، انہیں بیاتے بیاتے تمہاری عمر لگ جائے گی۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی باری آنے تک تم تو بوڑھے ہو چکے ہوگے، ان کا بھی وقت سے ہی تم کو سوچنا ہے۔ اسی لیے اپنی بڑی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دو، کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا تو ہاں کر دوں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بمشکل 15 برس کی ہوگی، میٹرک کا امتحان تو سکون سے دے لے، پھر سوچیں گے۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے ابھی گھر سے رخصت کر دو، ظاہر ہے اچھا رشتہ آ جائے گا تو ہی کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آج سے سوچیں گے تو ہی کل اس کے ہاتھ پیلے کر پائیں گے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہاری نظر میں ہے؟ وہ اپنی پروین کا لڑکا، وہ تو اچھا ہے، اپنے ہے، کچھ چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو ہاں کم تعلیم یافتہ ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو کیا ہوا، اپنا کاروبار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، رشتہ داری ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی مر چکی ہے، آپ کی بیوی بھی تو مر گئی تھی، تو کیا دوبارہ گھر نہیں بسا لیا؟ اس آدمی کے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، میری بیٹی کو میٹرک تو کر لینے دو۔ گویا کہ ابو نے یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ ان دنوں آپی بہت حساس ہو گئی تھی، ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے پیار میں بھی کمی آتی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ بڑی ہو گئی تھی۔ سچ کہتی ہوں کہ کچی عمر میں اگر لڑکی کو گھر والوں کا پیار نہ ملے تو وہ اس بات کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کوشش میں اس کے قدم بہک بھی سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپی کے قدم بہک جاتے، خالہ نے ان کا رشتہ اس لڑکے سے طے کروا دیا۔ منگنی کے بعد ان لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنی والدہ اور کزن کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ ابو گھر پر نہ تھے، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور بری وغیرہ کے بارے میں وہ خالہ سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے کزن واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ آپی کو خبر نہ تھی کہ کوئی واش روم میں ہے، وہ باورچی خانے میں تھی۔ آپی کچن سے نکل کر واش روم جانے لگی، جوں ہی انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہے تو الٹے قدموں پلٹی۔ اسی وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور ان کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ لیا۔ بس اتنا ہی میری بہن بیچاری کا قصور تھا۔ خالہ نے آپی کو خوب ڈانٹا کہ جب تم کو خبر تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو تم باہر والے غسل خانے میں کیوں جا گھسی، اپنے کمرے سے جڑے باتھ روم میں کیوں نہ گئی؟ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں واش روم میں نہیں جایا کرتے۔ آپی جو کہ پیار کو ترس رہی تھی، ایسی دھتکار پھٹکار پر رو پڑی۔ وہ اپنے گھر میں ہی مجرم بن گئی، ڈری سہمی چور چور سے خود کو محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی، کم کھایا کرو، اتنی جلدی اونٹنی سی ہو گئی ہو کہ سر پیر میں آپے سے باہر ہوئی جاتی ہو۔ میری آپی کی اٹھان ہی ایسی تھی، ان کو سمجھاتی تھی کہ آپی خالہ بدل گئی ہیں، لیکن ہے تو خالہ ہی نا، ماں کی بہن ہے، ماں بھی تو بچوں کو ڈانٹتی ہے، تم ان کی ڈانٹ پر اتنا آزادہ نہ ہوا کرو۔ ان کو اپنے بچوں کے بھی 100 کام ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تھکا دیتے ہیں، تبھی غصہ ہم پر نکالتی ہیں۔ سمجھانے کو تو آپی کو سمجھاتی، مگر خود بھی ان باتوں پر کٹتی۔ سوچتی تھی اے کاش خالہ کی شادی ہمارے ابو سے نہ کی جاتی تو یہ خالہ ہی رہتی، سوتیلی ماں بن کر تو خالہ کا پیار بھی جاتا رہا۔ اس واقعے نے آپی کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ اٹھتی تھی تو چکر آتے تھے، کچھ کھاتی تو ان کو متلی ہوتی۔ یہ سب نفسیاتی دباؤ کے باعث تھا جو کہ خالہ نے ان پر ڈالا تھا، لیکن خالہ نے اس کا کچھ اور ہی مطلب لیا۔ بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج کروانے گئے، انہوں نے اور زیادہ آپی پر سختی شروع کر دی کہ روز بروز نکمی اور کام چور ہوتی جا رہی ہے، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے، کچھ کام کا کہو تو اسے چکر آنے لگتے ہیں، آج نہیں تو کل پرائے گھر جانا ہے، وہاں بھی تو کام کرنا ہوگا، تب کیا کرے گی؟ غرض روز بروز اس قدر اس معصوم سی لڑکے پر دباؤ ڈالا کہ ایک دن میری آپی ناشتہ کر رہی تھی، خالہ باورچی خانے میں سر پر پہنچ گئی، کہا ذرا ہاتھ روک کر کھایا کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ کھا کھا کر موٹی نظر آنے لگو، موٹی لڑکیاں دلہن بنتی تھوڑا اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ بات آپی کے دل کو تیر کی طرح لگی، وہ جو کھا چکی تھی صحن میں آ کر الٹ دیا، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بستر پر جا کر گر گئی۔ ان کی یہ حالت خالہ کے برے سلوک کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن خالہ نے اس کا کوئی اور مطلب ڈھونڈ نکالا۔ ابو سے کہا کہ زہر لا دو، لڑکی کی حالت ایسی
رہی ہے کہ ہماری بدنامی کا وقت قریب آنے لگا ہے۔ خالہ کے ستم پر ہم بہنیں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ خالہ کی پٹائی سے میری بہن کا برا حشر ہو گیا۔ جب ہم اسکول سے آتے تو ہم کو رو کر اپنے بدن کی نیل دکھاتی۔ خالہ اپنے اس کزن کے بارے میں آپی سے الٹے سیدھے سوال کرتی جو اس روز اتفاق سے واش روم میں تھا، اور آپی بھی غلطی سے ادھر چلی گئی تھی۔ آپی کو بھی خالہ کی بےہودہ باتوں پر بہت غصہ آ جاتا۔ وہ چلانے لگی، خالہ کو کوسنے لگتی تو وہ جوتا اٹھا لیتی، دو چار آپی کے بدن پر جڑ کر دل کی آگ ٹھنڈی کر لیتی۔ یہ سارا دباؤ اس وجہ سے تھا کہ کہیں آپی اس لڑکی کے ساتھ شادی سے انکار نہ کر دے۔ برے برتاؤ سے آپ خالہ کے چنگل سے جلد از جلد نجات کی خواہاں ہو گئی، تو میں بھی ہر نماز کے بعد یہی دعا کرنے لگی کہ اللہ آپی کی جلد از جلد شادی کرا دے تاکہ خالہ کے برے سلوک سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ کر کے آپی کی شادی اس آدمی سے ہو گئی اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آپی کو بھی خالہ نے ایسا ستا کر بھیجا تھا کہ جیسی بری بھلی زندگی مل گئی، سمجھوتا کر لیا، دوبارہ باپ کے گھر آ کر رہنے کا کبھی نام تک نہ لیا۔ آپی کی شادی کے سال بعد میری باری آ گئی۔ خالہ نے میرا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی سے کروا دیا۔ میرا شوہر اچھا نہ تھا تو برا بھی نہ تھا، جیسا تھا میں نے دل سے قبول کر لیا کیونکہ زندگی اب اس کے نام لکھی جا چکی تھی۔ شروع دنوں میں کافی غمگین رہا کرتی تھی، لیکن جب پتا چلا کہ ہماری زندگی میں امید کا پھول کھلنے والا ہے اور رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس سونے اور ویران گھر میں جینے کا مقصد مہیا کر دیا تھا، جب میں ایک معصوم سے بیٹے کی ماں بن گئی۔ خالہ ہمارے گھر بچے کو دیکھنے آئی اور کچھ اشیاء بھی میرے بچے کے لیے لے آئی تھی۔ میرے شوہر اس وقت بچے کے لیے جھولا لینے بازار گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ جلدی سے آ جائیں، خالہ آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے بازار سے مٹھائی اور کھانے پینے کا سامان بھی لیتے آئیے گا۔ میرے شوہر جھولا خرید چکے تھے اور اسے سواری پر لاد کر لا رہے تھے، اسی باعث مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء نہ لا سکے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے کہا مٹھائی لائے ہیں؟ ان کے منہ سے نکلا ایسی بھی کیا جلدی ہے، لے آتا ہوں، پہلے جھولا تو فٹ کروا لوں، فٹنگ والا دکان سے ساتھ آیا ہے، بعد میں کون یہ کام کرے گا، ذرا سا صبر کر لو، خالہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ یہ الفاظ خالہ نے بھی سنے، ان کا منہ تو پھول گیا اور خفا ہو کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی تمہارے شوہر کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، میں مبارکباد دینے آئی تھی، اس بے لحاظ نے میری بے عزتی کر دی ہے، مجھے نہیں کھانی اب مٹھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل گئی۔ میرے شوہر دوسرے کمرے میں جھولا فٹ کروا رہے تھے، میں بستر سے اٹھ نہ پا رہی تھی، ان کو آواز نہ دے سکی۔ میرے شوہر کو جب علم ہوا کہ خالہ روٹھ کر جا چکی ہیں، وہ جھولا فٹ کروا کر کمرے میں آئے، پوچھا خالہ کدھر ہے، روٹھ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے بتایا، آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، تم نے کمرے سے ہی مجھ سے مٹھائی کے بارے میں پوچھا، تم کو علم نہ تھا کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے، اور مجھے خیال نہ رہا کہ خالہ اندر بیٹھی ہیں اور وہ سن رہی ہے، یہ سب بے سبب ہو گیا۔ میرے شوہر نے مٹھائی خریدی، ابو کے گھر گئے، خالہ سے معذرت خواہ ہوئے، مگر انہوں نے معذرت قبول نہ کی، بلکہ ان سے الجھ پڑی، تلخ لہجے میں بے عزتی کرنے لگی کہ اٹھاؤ مٹھائی اور چلے جاؤ میرے گھر سے، جیسا سلوک تم نے اپنے گھر میں مجھ سے کیا تھا ویسا ہی تمہارے ساتھ کروں گی۔ اگلے روز جبکہ وہ گھر پر نہ تھے تو ہماری خالہ جان تشریف لے آئی، مجھ سے کہا کہ ابھی چلو، اب تم نے چھیلا میکے میں کرنا ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ میں نے بولا کہ میرے شوہر کو گھر آنے دیجیے، لاکھ میں ان کو سمجھاتی رہی، انہوں نے ایک نہ سنی۔ میرے بچے کو اٹھا لیا، ابو باہر گاڑی میں بیٹھے تھے، پھپھو ساس ہمارے ساتھ رہتی تھی، ان کو میں نے کہا کہ خالہ اور ابو لینے آ گئے ہیں اور رک نہیں رہے، میرے شوہر سے کہیے گا کہ وہ ابو کے گھر آ جائیں۔ ظاہر ہے خالہ منے کو لے جا کر خود ہی گاڑی میں جا بیٹھی، تو میں اپنی ننھے بچے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، مجھے تو مجبوراً جانا پڑا۔ میں سمجھ رہی تھی معمولی سا جھگڑا ہے، کتنے دن چلے گا، جلد واپس گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ نہ ہوا۔ خالہ نے اس معمولی جھگڑے کو اتنا تول دیا کہ بات طلاق تک پہنچا دی۔ میں نے احتجاج کیا کہ طلاق نہیں لوں گی، تو خالہ نے کہا تمہیں میری عزت سے بھی زیادہ اپنا گھر پیارا ہے، جس شخص نے اپنے گھر میں تیری خالہ کی بےزتی کی ہے تو بے قدری ہو کر پھر سے اس کے گھر میں جائے گی، اگر جانا ہی ہے تو پہلے 70 دفعہ تیرا شوہر ہمارے آگے ناک رگڑے گا، پھر ہم تمہیں اس کے ساتھ جانے دیں گے۔ مگر میرا شوہر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ایک حد تک جھکتے ہیں، زیادہ جھکاؤ تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر توڑ ڈالتے ہیں، اور زیادہ جھکنے کی بجائے انہوں نے میرے والدین سے داماد والا رشتہ توڑ دیا اور مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کے رکھو عمر بھر اپنی لڑکی اپنے پاس، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، کاروبار، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے میرے پاس، میرا دوبارہ گھر بس جائے گا، تم لوگ ہی پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ والد تو پچھتاتے ہوں گے لیکن خالہ کو پچھتاوا کیسا، ان کی آنا کو تسکین مل گئی ہے۔ بے شک میرا گھر برباد ہوا، میرا بیٹا اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوا جس کا وہ جھولا اتنے شوق محبت سے لائے تھے، مگر میرا بد نصیب بیٹا باپ کے لائے ہوئے اس جھولے میں ایک دن بھی جھولنا نصیب نہ ہو سکا، شاید اسے عمر بھر دکھوں کی باہوں میں ہی جھولنا تھا۔
میری چھوٹی بہن نے میٹرک کر لیا تو اس کی شادی بھی متوسط گھرانے میں والد صاحب نے کروا دی۔ اس نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنا مناسب جانا، جیسے زندگی ملی قبول کر لی۔ لیکن میں اپنے باپ کے گھر میں خالہ اور ان کے بچوں کی مستقل نوکرانی بن گئی، کیونکہ ان کی خدمت کر کے ہی اپنے بچے کی پرورش کر سکتی تھی۔ غیروں کے دھکے کھانے سے باپ کے آنگن کی پناہ کو ہی بہتر جانا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پلٹ کر کبھی خبر بھی نہ لی۔ البتہ ابو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جب تک میں دوسری شادی نہیں کروں گی بیٹا اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں۔ دوسری شادی کی تو وہ اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خالہ نے جیسے مجھے اور میرے بیٹے کو پناہ دی، کیا تفصیل بتاؤں۔ بیٹے کا خیال نہ ہوتا تو اس گھر سے کب کی بھاگ چلی گئی ہوتی۔ بیٹا سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس خیال نے مجھے اپنے والد کے گھر سے باندھے رکھا۔ ہماری سوتیلی ماں تو سگی خالہ تھی، اس نے جو ہمارا حشر کیا وہی تجربہ کافی تھا۔ ہر ستم سہتی رہی اور جیتی رہی۔ یہ جینا بھی تو مرنے جیسا تھا، مگر مجھے اپنی بیٹی کی خاطر جینا تھا، اس آس پر کہ کسی دن تو میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا اور میرے دن پھر جائیں گے۔ جوانی کا سنہرا زمانہ ٹھنڈی اور ٹھنڈی راتوں کے متفن میں گزار دیا۔ ان تنہا اور بھیانک راتوں نے مجھے کیسے کیسے نہیں نچوڑا، سہمایا اور زخمی کیا، مگر میں ہر لمحے کا وار سہتی رہی، ہر کڑوا گھونٹ پیتی گئی، یہ سوچ کر کہ جوانی تو چند روز کی ہے، میرا بچہ اگر بھٹک گیا، رول گیا یا تباہ ہو گیا تو عمر بھر کے پچھتاوے کا بوجھ نہ اٹھا سکوں گی۔ عرصہ تک خالہ نے مجھ سے گھر کا کام کروایا، اپنے بچے پلوائے، میں نے سردی گرمی کچن سنبھالا، صرف والد کا سہارا تھا۔ خدا نے ایک دن یہ مضبوط سہارا بھی لے لیا۔ تب سوتیلے بڑے بھائی نے ایک روز کہا، آپ ہی بہتر ہوگا آپ علیحدہ گھر لے لیں، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ہمیں گھر تنگ پڑنے لگا ہے۔ میں نے خالہ سے بھی اجازت کی ضرورت نہ سمجھی، خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میرا بیٹا انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جوں تو کر کے اس نے تعلیم مکمل کی تو اپنے باپ کو فون کیا، انہوں نے بھی بیٹے سے ملنے کی خواہش کی، میں نے بھی اپنے بیٹے کو نہ روکا۔ وہ اپنے باپ سے ملا تو میرے سابقہ شوہر نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر ملازمت دلوا دی۔ سچ کہتے ہیں صبر کا پھل مل جاتا ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صبر کا اجر دیا۔ آج میرا بیٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، وہ بہت اچھا معاوضہ لے رہا ہے، گھر اور گاڑی بھی ملی ہے۔ میں نے اس کی شادی کر دی ہے اور پرانے دکھ بھول کر اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے زندگی کے باقی دن بسر کر رہی ہوں۔ خدا کبھی ماؤں کی قربانی رائیگاں جانے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی، اپنی زندگی قربان کی۔ وہ روز رات کو میرے پاؤں دباتا ہے اور کہتا ہے، ہاں اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا۔